پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے مینوں بازاراں چ کروائے سفر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے نانا وچ پردیس دے لٹیا میرا گھر لوکاں نے درود بر محمد و آل محمد. باری دیگر نعرہ صلوات. خدا نے بھیجا ہے جس پر سلام زینب ہے. خدا نے بھیجا ہے جس پر سلام زینب ہے. جہاں میں درد کی پہلی امام زینب ہے. جہاں میں درد کی پہلی امام زینب ہے. خدا نے بھیجا ہے علی کی بیٹی کا احسان ہے قیامت تک. علی کی بیٹی کا احسان ہے قیامت تک. حسینیت کی بقائے دوام زینب ہے. حسینیت کی بقائے دوام زینب ہے. خدا نے بھیجا ہے جس پر سلام زینب ہے. درود بر محمد و آل محمد. باری دیگر نعرہ صلوات. مال و دولت نہ یہ دستار و قبا کافی ہے. مال و دولت نہ یہ دستار و قبا کافی ہے. اہل دانش کے لیے کرب و بلا
اپنے ایمان و عقائد کی طہارت کے لیے، اپنے ایمان و عقائد کی طہارت کے لیے مجھ کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے، مال و دولت نہ یہ خلد چاہیں تو یہ بہلول سے لے سکتے ہیں، خلد چاہیں تو یہ بہلول سے لے سکتے ہیں، خلد دینے کے لیے ان کا گدا کافی ہے، خلد دینے کے لیے ان کا گدا کافی ہے، مال و دولت نہ یہ دستار و قبا کافی ہے، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ بار دیگر بار ایک نوحے کے چند بندے ہمارے عباس بھائی کے جمع سال بیٹی کی برسی کا دن ہے، تو ان کا حکم ہے شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ مل کے بابا دوان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، ناز ہر دو جہاں شہ کے لشکر میں ہیں، سارے شیر جیاں شہ کے لشکر میں ہیں، کتنے ابرو کما شہ کے لشکر میں ہیں، کیسے جوان شہر کے لشکر میں ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے، اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ کون ہے جان کو جس نے کے وارا نہیں، کون ہے جو کہ آنکھوں کا تارا نہیں، کون ہے جو شہیدی کو پیارا نہیں، اور کس نے گھوڑے سے گر کر پکارا نہیں،
اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ کس نے شہر سے بلاؤں کو ٹالا نہیں، خود کو دشمن کی فوجوں میں ڈالا نہیں۔ کون ہے جو کہ گھر کا اجالا نہیں، اور کون ہے جس کو زینب نے پالا نہیں۔ اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ کھا کے تیغیں گرے رن میں کیا کیا حسین، لاش پر جن کی تن ہا گئے شاہدین، کانپ اٹھا فلک اور لرزی زمین، اور بیویاں پھر بھی خیمے سے نکلی نہیں۔ اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ کس نے زخم سنا دل پہ کھایا نہیں، کس نے سینے کو چھلنی بنایا نہیں، کس کے لاش کو شہ نے اٹھایا نہیں، اور ہاتھ لیکن بہن نے بٹایا نہیں۔ اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ رن میں ہر ایک ویسا تھا شیریں بیان، جن کے لہجے پہ داؤد بھی دے دے جان، اور ان میں جن کو بھی کہتے شہین سو جا، صبح ہے عاشور وہ بڑھ کے دیتا داں۔ اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ اس جوان کی مگر بات ہی اور ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید راغب عباس ولد سید حسن عباس، سید محمد عباس ولد سید علی حسن، ایک خاتون اور ہیں، اور سید غلام عباس جعفر ولد سید عابد علی جعفر، اور شمیم زہرہ بنت سید وحید الحسن، اور کل مومن و مومنات کو آپ سال۔
فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقط سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات محبان عصمت و طہارت، اس وقت کے لیے قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیہ وافی ہدایہ کی میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں، اور غرض خلقت انسان کیا ہے کہ عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں کہ غرض خلقت انسان کیا ہے. قرآن کریم آگے بڑھ کر آواز دیتا ہے ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو غرض خلقت انسان اللہ کی عبادت ہے. تو جب غرض خلقت انسان اللہ کی عبادت ہے تو یہ اللہ کی عبادت سے غافل کیوں ہے؟ کیونکہ اس انسان کی فطرت سوئی ہوئی ہے. تو عبادت کے لیے گوہر صاحب فطرت کو جگانا ضروری ہے، اور فطرت کو جگانے کے لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے. دین میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام عقیدہ ہے اور دوسرے کا نام عمل ہے. لیکن عمل منزل قبولیت میں اس وقت تک نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو اور عقیدہ درست نہ ہو. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ دیکھیے مولانا عمل کی طرف تو مومنین کو متوجہ ہی نہیں کر رہے ہیں اور عمل کی طرف توجہ ہی نہیں دلا رہے ہیں، اور بھائی مولانا کسی دوسرے مزاج کے ہی معلوم ہو رہے ہیں. دیکھیے سب علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب نے ایک ساتھ عالم ارواح میں علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لیکن ان تقاریر کا مقصد عزیزان گرامی یہ ہے کہ کیونکہ یہاں سے ریلے ہو رہی ہے اور میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی بھی ہوں، اور یہاں سے میں گفتگو احتیاط کے ساتھ کر بھی رہا ہوں تاکہ کچھ پیغامات اور جو ہمارے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کا میں جواب اتنی خوبصورتی کے ساتھ دے رہا ہوں عزیزان گرامی کہ کسی دوسرے کو برا بھی نہ لگے اور ہمارے جوابات مکمل ان تک پہنچ بھی جائیں. ورنہ ان لوگوں نے جو شیعت کے حوالے سے اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کو بھی ہم منبر کی بلندی سے بیان نہیں کر رہے ہیں. وہ جو کتابیں بغض شیعت میں لکھی گئی ہیں اور جنہوں نے شیعت کے خلاف قلم آج بھی جو لوگ چلا رہے ہیں اور جو اس محرم سے پہلے تحریر آئی ہے، اگر ہم اس اعتبار سے اس کا جواب دینا شروع کریں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ اہل بیت کی سیرت یہ رہی ہے کہ دیکھو ہم دونوں وضو کر کے دکھائی دے رہے ہیں،
بتائیے کہ کس کی وضو درست ہے؟ تو ہمارا بھی جو طرز تبلیغ ہے وہ معصوم کی روش کے اعتبار سے ہے، معصوم کی سیرت کے اعتبار سے ہے، تاکہ مومنین تک یہ پیغامات پہنچ جائیں اور وہ لوگ جو شیعت کے خلاف اپنی زبانیں چلا رہے ہیں اور قلم چلا رہے ہیں ان تک یہ باتیں پہنچ جائیں کہ باطل کے اندھیروں سے نکلو اور نور کی طرف آ جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور یہ جو ہم بار بار عقیدہ 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 گفتگو کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے عقیدہ عقیدہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور عقیدے پہ اس لیے زور دے رہے ہیں کہ جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو عمل خود بخود خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیجیے گا۔ زاہد بھائی عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا عمل تو خود بخود خوبصورت ہو جائے گا، اس لیے کہ عقیدہ نام ہے دل کا، اور اسلام بھی کس سے کہتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، ایمان بھی کسے کہتے ہیں؟ کہ دل سے بھی ہو، لیکن اگر تقیے کے حالات آ جائیں، عقیدے کا تعلق ہے، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اس لیے کہ آپ عمل کر کے اپنے ظاہر کو تو دکھا سکتے ہیں پبلک کو، لیکن وہاں سے جو آپ کا کنیکشن ہوگا وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہے، اگر عقیدے میں ہی کجی نہیں ہے تو وہ خوبصورت عمل تو نظر آ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ منزل قبولیت پہ پہنچے۔ آپ کا عمل منزل قبولیت میں ایسی صورت میں پہنچے گا جب آپ کا عقیدہ درست ہو، جب آپ کا عقیدہ مستحکم ہو، جب آپ کا عقیدہ صحیح ہو۔ اس لیے کہ عقیدہ نام ہے اصول دین کا، عمل نام ہے فروع دین کا، تو اصول دین میں ہر ایک پہ عقیدہ رکھنا واجب، توحید پہ عقیدہ، عدل پہ عقیدہ، نبوت پہ عقیدہ، امامت پہ عقیدہ، قیامت پہ عقیدہ، اور عقیدہ بھی وہ جو وہاں سے آئے، بندوں کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں، عوام کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں۔ ہمارا دل یہ چاہتا ہے، ہم یہ مانتے ہیں، ہماری فکر یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ بھئی ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے، عقیدہ وہی ہو جو وہاں سے دیا جائے، وہاں سے دیا جائے، یہاں سے لیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ توحید پہ ہمارا عقیدہ ہے، عدل پہ ہمارا عقیدہ ہے، نبوت پہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم نے اپنی تمام مجالس میں ابھی تک یہی عرض کیا ہے، اور ہم گفتگو کرتے کرتے اس منزل تک آئے ہیں عزیزان گرامی کہ ہمارا عقیدہ امامت پہ کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ امامت پہ یہ ہے کہ عوام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا امام بنائے، پبلک کو یہ اختیار نہیں ہے وہ اپنے رہبر کو چنے، بلکہ امام منتخب ہوتا ہے اس کی جانب سے، وہ ہوتا ہے منصوص من اللہ۔ توجہ رکھیے گا، وہ ہوتا ہے منصوص من اللہ۔ جعفر بھائی، اللہ منتخب کرتا ہے امام کو، اللہ جسے امام بنانا چاہے، اللہ جسے امام بنانا چاہے وہ امام بنے گا، دنیا جسے امام بنانا چاہے وہ امام نہیں بنے گا۔ اب امام کی صفات کیا ہے؟ امام کی صفات یہ ہے حسین عباس بھائی کہ وہ عالم ہو، وہ معصوم ہو، وہ غیب کا علم رکھتا ہو، وہ اللہ کی جانب سے ہو، وہ صاحب معجزات ہو۔ آخری مجمع تک کی بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی۔ اور امام کی شان یہ ہے، امام صرف انسانوں کا نہیں ہوتا،
امام صرف انسانوں کا نہیں ہوتا. قرآن کی آیت مسلسل پڑھ رہا ہوں میں. وما خلقت الجن والانس، جو غرض خلقت انسان کی ہے وہی غرض خلقت جنوں کی بھی ہے، جنات کی بھی ہے. تو اب جب انسانوں کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے تو جنوں کے لیے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے انسانوں کو مسائل پیش آتے ہیں تو جنوں کو بھی تو مسائل پیش آتے ہوں گے. بھئی عبادت کا مطالبہ قرآن کریم میں صرف انسانوں سے نہیں، جنوں سے بھی ہے. اور جن کوئی تخیلی مخلوق نہیں ہے، کوئی ناولی کردار نہیں ہے کہ ایک ناولی فرضی کردار جنہیں ہم نے تصور کر لیا، نہیں، بلکہ قرآن کریم نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن نے جب جن کا تذکرہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن ہے. لیکن اگر ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے، اگر ہمارے آپ کے سامنے آ جائے تو لوگ جو دعوے دار امامت تھے، اگر ان کے سامنے کوئی ظاہر ہو جاتا، صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر، امام وہ ہوتا ہے جو پوری مخلوق کا ہو، پوری خلق خدا کا ہو، اسے کہتے ہیں امام. منبر کوفہ کی بلندی ہے، کائنات کا امیر تشریف فرما ہے، اور اژدہا ایک دروازے سے داخل ہوا. اس دروازے کا نام ابھی تک باقی تھا زمانہ قدیم تک، لیکن لوگوں نے علی کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے اور چھپانے کے لیے اس دروازے کا نام بدل کر باب الفیل رکھ دیا. توجہ رکھیے گا، اس دروازے کا نام باب الفیل رکھ دیا. وہ اژدہا آیا، اب نمازی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، سب گھبرا گئے، اپنی اپنی جگہوں سے بلند ہو گئے. اب وہ اژدہا چلتا ہوا منبر کے پہلے زینے پہ آیا، پھر دوسرے زینے پہ آیا. علی بھائی بالکل مطمئن بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ اس نے اپنے پھن کو اٹھایا اور علی کے کان کے قریب لے گیا. توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، کان کے قریب لے گیا اور کچھ کہا اس نے. آپ نے غور فرمایا امام کسے کہتے ہیں؟ جو اژدہے سے خوف زدہ نہ ہو. ظاہر بھائی اس کے بعد مولا نے اس کے کان میں کچھ کہا اور اس نے سنا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا. اب وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے اب وہ دیکھنے لگے، یا علی یہ کیا مسئلہ تھا کہ ایک اژدہا آیا، اس نے آپ کے کان میں کچھ کہا، وہ چلا گیا. تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو پہلے تو یہ سمجھ لو کہ یہ اژدہا نہ تھا، یہ تھا جنوں کا سردار. اسے ایک مسئلہ درپیش آیا، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے میرے پاس آیا تھا. آپ کو معلوم ہے کون تھا؟ یہ تھا جنوں کا سردار. امام کون ہوتا ہے؟ جو انسانوں کا بھی امام ہو اور جنوں کا بھی امام ہو، جو جنات کا بھی امام، جو انسانوں کا بھی امام. جب رسول جنگ سے واپس تشریف لائے اور لشکر اسلام کے پاس پانی ختم ہو گیا تو صحابہ آگے بڑھے، اے اللہ کے پیارے نبی، پاس میں ایک کنواں ہے اور اس کا پانی اتنا شیریں ہے کہ پورے خطہ عرب میں اتنا شیریں پانی کسی کے پاس نہیں،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کنویں کے اوپر قبضہ جنوں کا ہے. تو رسول نے اپنے اصحاب کو بھیجا کہ جاؤ اور پانی لے کر آؤ. اب ایک صحابی پہنچے اور ڈول کو کنویں میں ڈالا اور ڈول نیچے ہی رہ گئی اور رسی وہ کاٹ دی گئی. پھر دوسری، یہاں تک کہ متعدد ساتھ جاتے رہے. اب دیکھیے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر 3 کا نام لے دیا تو آپ ویسے ہی خفا ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب ہر جگہ آپ جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، کسی کے اذہان کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. یہ دھیان رکھیے گا آپ. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں اور ایک ایک لفظ جو کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں. اور میں اس طریقے کی لفظ استعمال کرتا ہوں، چاہے آپ مجھے یہاں پہ کہلوا لیجئے اور چاہے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہلوا لیجئے، ہے نا. اور آپ کو فکر بند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہی گفتگو کرتے ہیں جو دلیل کی گفتگو ہوتی ہے، جو منطق کی ہوتی ہے، جو کتابوں سے ہوتی ہے، جو قرآن سے ہوتی ہے. اس لیے کہ الحمدللہ آپ کے علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو پوری زندگی میں کہیں شرمندہ نہیں کیا. وہ تو ہمارے ائمہ بہت بلند و بالا ہیں. میں تو ان کے غلاموں کی گفتگو کر رہا ہوں. 1400 سال کے بعد بھی ہمارے یہاں پر آج بھی فتوے بکتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مل جل کر ایک مرتبہ اور صلوات ارشاد فرما دیں. رسول نے فرمایا کہ پانی ابھی تک نہیں آئے. کہا کہ اللہ کے پیارے نبی جب بھی پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جن شرارتیں کر دیتے ہیں. کہا کہ اچھا. کہا کہ کون ہے جو اب جائے گا؟ اب وہی آگے بڑھا جو ہر میدان میں آگے بڑھتا تھا. اب وہ گئے، علی نے ڈول کو ڈالا، رسی کو کاٹ دیا گیا. پھر علی نے ڈول کو ڈالا، پھر رسی کو کاٹ دیا گیا. علی نے فرمایا کہ اب ابو طالب کا لال آ چکا ہے، اب ابو طالب کا لال آ چکا ہے. اور یہ دیکھو یہ آخری مرتبہ حجت خدا اپنی حجت تمام کر رہا ہے. اور جب آخری مرتبہ ڈول کو ڈالا ہے اور انہوں نے رسی کو کاٹا ہے تو سرکار علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ تلوار کو لے کر کنویں میں کود گئے ہیں. عزیزان گرامی، اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی نے تلوار چلائی ہے تو وہاں پر صرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور مولا کائنات تکبیروں کی صدائیں بلند کر رہے تھے اور کنویں سے ایک شور اور غل کی آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی تھی. اور ادھر اصحاب کہہ رہے تھے آ کر اے اللہ کے پیارے نبی وہاں پہ تو ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے، بس نظر کچھ نہیں آتا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، صرف تکبیر کی آوازیں بلند ہیں اور شور و غوغا مچ رہا ہے. عزیزان گرامی، آپ بتائیے کہ جنوں سے کون جنگ کرے گا؟ بے جنوں کے مقابلے میں کوئی عام آدمی آ کے ٹک جائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ جن تو انسان کو نظر ہی نہیں آتے، جن انسان کو نظر ہی نہیں آتے تو چھپ کر آپ کو ختم کر سکتے ہیں. تو لہذا ضروری ہے جنوں کے مقابلے پہ ہو جائے جو عین اللہ رکھتا ہو، جس کا ہاتھ اس کا ہاتھ نہ ہو بلکہ ید اللہ ہو، جس کی تلوار اس کی تلوار نہ ہو بلکہ ذوالفقار ہو. اب علی کی تلوار چل رہی ہے، اسی کو جنگ بیر العلم کہا جاتا ہے. علی کی تلوار چل رہی ہے اور کچھ دیر کے بعد کیا دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام پانی کو لے کر تشریف لا رہے ہیں. تو اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا کہ علی پانی لے آئے؟ کہ اللہ کے پیارے نبی پانی بھی لایا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ شخصیتوں کو صاحب ایمان کر کے بھی لایا ہوں. توجہ رکھیے گا، مولا نے جو تلوار چلائی
تو رسول نے فرمایا کہ یا علی کسے صاحب ایمان کیا؟ کہا کہ اللہ کے پیارے نبی وہ سرکش جن کہ جو آدم سے لے کر حضرت نوح تک اور حضرت نوح سے لے کر آج تک بڑے بڑے نبیوں کے سامنے بھی نہیں جھکے، اور حضرت سلیمان جیسے عظیم نبی کی بھی نبوت اور حکومت کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، آج میرے مقابلے پہ آئے تو پھر علی نے تلوار چلائی، ان میں سے آدھا حصہ وہ تھا کہ جو فنار ہو چکا تھا اور آدھا حصہ وہ تھا کہ جو صاحب ایمان ہو گیا تھا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، ان افراد نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور یہ آپ کی خدمت میں آئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے۔ میں ایک جملہ میں آپ کی عظیم بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، اب آپ کو اختیار ہے، جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے سنیں۔ مولا نے اب تمام جنوں پر نگاہ ڈالی، ان جنوں میں ایک نئے جن کو ان کا سید و سردار بنایا، اسی جن کو زعفر جن کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ جو کائنات کی پوری مخلوق کا امام ہو، خلق خداوندی کا امام ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ لوگ دنیا سوچتی ہے کہ علی کو ظاہراً تخت خلافت نہیں ملا ہے، میں ان کی عقلوں پہ ہنستا ہوں۔ کیا لوگوں کو میں حکومت کرنے کا نام امامت ہے؟ کہا کہ نہیں، جو خلق خداوندی کا امام ہو وہ امام ہوتا ہے۔ تبھی تو جب 8ویں امام علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور جو کچھ پرندے ہیں کہ جو آپ کے قریب آئے اور وہ چہچہا رہے تھے، مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ مولا یہ پرندے کیوں آئے؟ مولا نے ان سے کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد اپنے ایک چاہنے والے کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ ساتھ جاؤ، اور یہ جس درخت پہ جائیں گے تو وہاں تمہیں ایک سام ملے گا جو ان کے بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، مولا کا یہ چاہنے والا گیا، اس سانپ کو مارا، دوبارہ مولا کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہتا ہے آقا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو مولا نے فرمایا کہ تم پوچھ رہے ہو کہ کیسے معلوم ہوا؟ صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد پر۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو جنوں کا بھی امام ہو، انسانوں کا بھی امام ہو، خلق خداوندی کا امام ہو۔ تبھی تو امام شافعی نے بھی غالباً یہی کہا تھا، علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ۔ اس کے بعد وسیع مصطفیٰ حق امام الانس وال۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، جو جنوں اور انسانوں کا امام ہو وہ ہوتا ہے امام۔ علی ہے قسیم النار، علی کھڑے ہوئے جنت کے اس پار اور کر رہے ہیں جنت تقسیم۔ ہاذ لی و ہاذ لک، جہنم یہ میرا ہے آنے دے، یہ تیرا ہے لے لے۔ یہ میرا ہے اسے آنے دے، یہ تیرا ہے اسے لے لے۔ امام وہ ہوتا ہے جو پوری خلق خداوندی کا امام ہو، وہ تو امام کی فضیلت ہے۔ اب امام کے چاہنے والے کی فضیلت سنیے۔ مولا علی ہے قسیم النار والجنہ، جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ صراط کے اس کنارے کھڑے ہو کر ارشاد فرما رہے ہاذ علی و ہاذ لک۔ روایتیں بتاتی ہیں جب علی کا چاہنے والا پلے صراط سے گزرے گا جہنم کے اوپر سے ہوتے ہوئے تو جہنم کہے گی جلدی سے گزر جا، اس لیے کہ میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر۔ جو خلق خداوندی کا امام ہو وہ امام ہوتا ہے۔ لیکن کمال ہے
دنیا کہتی ہے کہ جناب آپ صرف اتنے امام موجود ہیں، آپ صرف حضرت علی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، صرف حضرت علی کا نام کیوں لیتے ہیں، صرف حضرت علی کے مناقب کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں عزیزان گرامی، جتنی مخالفت حضرت علی علیہ السلام کی ہوئی ہے 70,000 ممبروں سے مولا کے خلاف زبانیں چلی ہے، اگر قیامت تک تمام ممبروں سے علی کے فضائل بیان کیے جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات بڑی مظلوم ذات ہے عزیزان گرامی۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی ملاقات دشمن اہل بیت مروان سے ہوئی، توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ایک منزل تک لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، مروان سے ملاقات ہوئی تو مروان سوال کرتا ہے چوتھے امام سے، تمہارا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا میرا نام علی ہے، علی ابن الحسین۔ آپ کے دوسرے بھائی کا نام؟ زاہد بھائی۔ مروان سوال کر رہا ہے، مولا نے کیا جواب دیا؟ میرا دوسرے بھائی کا نام بھی علی ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں علی اکبر کہا جاتا ہے، لیکن تاریخ علی اوسط کے نام سے بھی جانتی ہے شہزادہ علی اکبر کو۔ کہا کہ تیسرے لال آقا حسین کے آپ کے بھائی، کہا کہ علی، کہا کہ عجیب شخص ہے حسین، اپنے ہر بیٹے کا نام علی پر رکھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام آقا حسین کی خدمت میں تشریف لائے، کہا کہ بابا آج اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ عجیب شخص ہے حسین، اپنے ہر بیٹے کا نام اس نے علی پر رکھا ہے، میرا نام بھی علی ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا میرے چھوٹے بھائی کا نام بھی علی ہے اور تیسرے بھائی کا نام بھی علی ہے۔ اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، آقا حسین کا جملہ ہے، جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے سن لیں۔ آقا حسین نے فرمایا اے میرے لال عابد بیمار، اے میرے لال علی، اگر وہ دوبارہ تم سے ملے تو اس سے یہ کہہ دینا اگر پروردگار حسین کو 1000 فرزند عطا کرے تو حسین ہر بیٹے کا نام علی رکھے۔ نہ علی ابن الحسین کا جواب، نہ علی اکبر کا جواب، نہ شہزادہ علی اصغر کا جواب۔ اور جب امام زین العابدین کی ولادت واقع ہوئی ہے تو امام حسین نے امام زین العابدین کو لیا، مسجد کی محراب میں تشریف لائے، محراب مسجد میں امام حسین نے چوتھے امام کو رکھ دیا اور فرمایا اے پروردگار، میں نے اپنے اس لال کو تیرے حوالے کیا۔ جب چوتھے امام کی ولادت واقع ہوئی امام علی موجود تھے، آپ محراب میں تشریف لائے اور لانے کے بعد فرمایا اے پروردگار، میرے لال نے جس لال کو تیرے حوالے کیا تھا میں اس لال کو تجھ سے لے کر جا رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، اور آغوش میں لائیں، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی تربیت ہوئی ہے۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ زین العابدین کی، حضرت علی بن الحسین کی جو تربیت ہے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ کرنا، اس کی پوری تاریخ ہے، وہ پڑھی جائے گی انشاءاللہ کبھی، بڑی احتیاط کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا لال ہے، ماں کے اعتبار سے جو ایک شہزادی ہے۔ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو خون کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے تو دودھ کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اگر خون کا اثر ہے تو دودھ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ زمانہ بدلا، امام حسین علیہ السلام کے گھر میں شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی، شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی، شہزادہ علی اکبر کو لیا، محراب مسجد میں تشریف لائے، اے پروردگار، میں تیری راہ میں اس بیٹے کو دیتا ہوں۔ اب مولا کائنات دنیا میں ظاہراً تشریف نہیں رکھتے، ایک مرتبہ بہن محراب مسجد میں آئی، وہی جملے کہے جو بابا نے کہے تھے، اے پروردگار، جس لال کو میرے بھائی نے تیری راہ میں دیا ہے میں تجھ سے اس لال کو لے کے جا رہی ہوں۔
مجھ سے کہا گیا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور ایک نوجوان جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پروردگار عالم ان کے درجات کو عالی کرے، جو بیمار ہے شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت عاجلہ عنایت فرمائے۔ بالخصوص آپ سے میں دستگزار ہوں کہ میری والدہ کے بھی حق میں آپ دعا کیجئے گا، اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں پروردگار صحت عاجلہ عنایت فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے شہزادہ علی اکبر، ان کی تربیت شہزادی زینب نے کی ہے، لال جناب لیلا کے ہیں، توجہ، لیکن تربیت جناب زینب نے کی ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، غازی عباس کی تربیت معصوم شخصیتوں نے کی۔ توجہ رکھیے گا، غازی عباس کی تربیت معصوم شخصیتوں نے کی تو ثانی حیدر کہلائے۔ زینب جس کی تربیت کرے وہ ایسا ہوتا ہے جو سیرت میں اور صورت میں رسول کے مشابہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ یہ ہے شہزادہ علی اکبر۔ کون ہے شہزادہ علی اکبر؟ سنیں گے آپ فضیلت۔ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کے شکم تک رسول کے مشابہ، امام حسین شکم سے لے کر پیروں تک رسول کے مشابہ، جو سر سے لے کے شکم تک رسول کے مشابہ ہو اسے حسن کہتے ہیں، جو شکم سے لے کر پیر تک رسول کے مشابہ ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو سر سے لے کر پیر تک رسول کے مشابہ ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ یہ ہے شہزادہ علی اکبر۔ اچھا عزیزان گرامی، ہم نے اپنے پورے دور رسول میں جو تاریخ ہے کہیں پر رسول کی تلوار چلتی ہوئی دیکھی ہے؟ لوگ متمنی تھے کاش کہ ہم رسول کی چلتی ہوئی تلوار کو دیکھتے، اس لیے کہ ہم نے علی کی چلتی ہوئی تلوار کو تو دیکھا ہے، لیکن نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی تلوار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنہوں نے رسول کی جنگ نہیں دیکھی ہے تو کربلا میں علی اکبر کی جنگ دیکھ لے کہ رسول کیسے جنگ کرتے، اگر رسول جنگ کرتے تو کیسے تلوار چلاتے اگر رسول تلوار چلاتے۔ یہ ہے شہزادہ علی اکبر، اور یہ وہی شہزادہ علی اکبر ہے جن کی زیارت کے لیے آس پاس سے لوگ آتے تھے جب وہ مشتاق زیارت رسول ہوا کرتے تھے۔ اور ایک شخص آیا ہے آقا حسین کی خدمت میں آنے کے بعد زاہد باد عرض کرتا ہے کہ آقا دعا کیجئے کہ مجھے پروردگار ایک فرزند عطا کرے جو علی اکبر جیسا۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس کے پیر میں کوئی کانٹا چھپ جائے، آقا میں مناسب سمجھوں گا کہ وہ کانٹا میری آنکھ میں لگ جائے۔ یہ ہے شہزادہ علی اکبر۔ شہزادہ علی اکبر اسی طریقے سے غازی عباس کے ساتھ ہیں جیسے غازی عباس آقا حسین کے ساتھ۔ ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جب دربار مدینہ میں آقا حسین نے آواز بلند کی ہے اور تکبیر کو بلند کیا ہے تو تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ صرف آقا عباس جو ہے دربار میں داخل ہوئے، نہیں، فَأَوَّلُ مَا السَّيْفِ فَهُوَ عباس علی الاکبر، جو سب سے پہلے تلواریں نکل کر آئیں وہ عباس و علی اکبر کی تلواریں تھیں، عباس و علی اکبر کی تلواریں تھیں۔ مدینے سے لے کر مکہ تک سائے کے ساتھ ساتھ اگر ایک جانب عباس ہے تو دوسری جانب علی اکبر ہے۔ اب آقا حسین نے اپنے حج کو عمرے میں بدل لیا، بس جس منزل تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا اور ایک تحفہ آپ کی عظیم بارگاہ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا تاکہ انشاءاللہ آپ میرے والدین اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے حق میں آپ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ حج کو عمرے میں بدلا ہے جناب، حج کو عمرے میں بدلا۔ اب جب آپ چلنے لگے ہیں تو خطرہ یہ ہو گیا تھا آقا حسین کو کہ یہ بے حرمتی کریں گے کعبے کی۔ تو جیسے ہی آپ مکہ سے نکل کے چلے اور رات کا وقت ہوا تو مولا کے چاہنے والے کچھ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ آقا اس راستے سے نہ جائیے گا رات میں۔ مولا نے فرمایا کہ کیوں؟
کہا کہ یہاں پر عبدالعزیز کا ایک بیٹا ہے جو کہ عرب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ دنوں میں بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیتا ہے، بڑے بڑے سورما اس راستے سے نہیں گزرتے آقا، اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اتنا ظالم و جابر ہے کہ حاجیوں کو لوٹتا ہے، اس کے بعد زد و کوب کرتا ہے اور زخمی کر کر چھوڑ دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ راستہ تو ہم نہیں بدلیں گے، لیکن رات میں ہم یہی قیام کریں گے۔ توجہ رکھیے گا، رات میں وہی قیام کیا، صبح نمودار ہوئی، جانے کی تیاری ہے، آقا نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے ابھی۔ ایک مرتبہ آواز دی، این علی، میرا لال علی کدھر ہے؟ شہزادہ علی اکبر قریب آئے، کہا کہ میرے لال، آج میں تمہیں اس کے مقابلے پہ بھیج رہا ہوں اور دعوت دے کر بھیج رہا ہوں، تم اس ڈاکو کے پاس جانا اور جانے کے بعد کہنا کہ تمہیں میرے بابا حسین ابن علی نے بلایا ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ ایک مرتبہ مولا کے چاہنے والے آگے بڑھے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، آقا حسین، آپ شہزادہ علی اکبر کو تنا نہ بھیجیں، اس لیے کہ وہ بہت بڑا سورما ہے، وہ بہت ہی ظالم و جابر ہے، اس کے مقابلے پر عرب کے بڑے بڑے پہلوان نہیں ٹک پاتے، بڑے بڑے سورما گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، آپ شہزادہ علی اکبر کو بھیج رہے ہیں۔ توجہ ہے، شجاعت شہزادہ علی اکبر آپ نے ملاحظہ کی؟ عباس کے ہوتے ہوئے جسے تنہا حسین بھیجے اسے علی اکبر کہتے ہیں، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اور شہزادہ علی اکبر گئے تو وہ تو تلاش کرتے رہتے ہیں نا جو اس ٹیم کے آدمی ہوتے ہیں، تو پوری ٹیم لگی ہوئی تھی وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ بھائی آ رہا ہے کوئی۔ اب انہوں نے چاروں طرف سے شہزادہ علی اکبر کو گھیر لیا، اب جیسے ہی گھیرا چاہتے تھے کہ قریب آئے، پر ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو کاوا دیا، جتنوں کے پاس جتنی بھی تلواریں تھی سب زمین پر گری ہوئی تھی۔ کہا کہ میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، عمر ابن عبدالعزیز سے کہو جا کر کہ میرے بابا نے بلایا ہے۔ کہا کہ نوجوان تو کون ہے؟ یہ گھبرا کے اپنے سردار کے پاس پہنچے، کہا کہ ایک نوجوان آیا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں قتل نہیں کیا، ایسا وار کیا کہ ہماری تلواریں زمین پر گر گئی۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ ایک سواروں کو گروہ کے اس کے مقابلے پہ بھیجا جائے، اور ادھر گروہ کو بھیجا، ادھر پیچھے پیچھے چلا، دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ نوجوان کون ہے، اس کی بازوؤں میں کتنی طاقت اور قوت ہے۔ اب یہ گھڑ سوار آگے بڑھے، شہزادہ علی اکبر کو جیسے ہی چاروں طرف سے گھیرا، شہزادہ علی اکبر نے دوبارہ وار کیا اور کعوہ دیا۔ اس بار گھوڑے کی تمام کے تمام گھوڑوں کی ٹانگیں کٹی ہوئی پڑی تھی، سب اپنی اپنی سواریوں سے زمین پر تھے۔ پھر حکم دیا کہ اٹھو اور اپنے آقا کو بلاؤ، اپنے سردار کو بلاؤ۔ اب یہ سردار شہزادے کے مقابلے پہ آیا، شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، نوجوان تو کون ہے؟ مجھے تیرا انداز بڑا پسند آیا، جو بھی اس راستے سے گزرا میں نے کسی کو یہاں پر نہیں چھوڑا، اور میری تلوار جب نکلتی تھی تو اس وقت تک نیام میں نہیں آتی تھی جب تک کہ مد مقابل کو زہر نہیں کر دیتا تھا۔ نوجوان، لیکن میں تجھے اجازت دے رہا ہوں کہ واپس لوٹ جا۔ ایک مرتبہ شہزادہ علی اکبر نے فرمایا کہ میں حسین کا لال ہوں،
اور میں تجھ سے جنگ کرنے نہیں آیا، بلکہ میرے آقا نے تجھے طلب کیا ہے، میرے بابا نے تجھے طلب کیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے چہرہ انور کی تو زیارت کرائیے۔ اب تاریخ کی جملے ہیں، یہ میرے جملے نہیں ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے اپنی نقاب کو اتارنا شروع کیا۔ وہ مبہوت کھڑا ہے، سکتہ طاری ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آسمان سے چاند اتر کر آ گیا ہو۔ ہاتھ میں لرزہ طاری ہوا، شہزادہ علی اکبر کے ساتھ آیا آقا حسین کی خدمت میں۔ آقا حسین نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز، آج بھی وہ دروازہ خانہ کعبہ میں موجود ہے اسی کے نام سے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، اور ایک بہت بڑا لشکر یزید خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، جا اس دروازے پر جا کے کھڑا ہو جا۔ میں کہوں گا آقا غازی عباس کے ہوتے ہوئے آپ اسے کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہا کہ 40,000 کا لشکر آ رہا ہے، غازی ابو الفضل عباس کو وہاں پہ بھیج دیتے۔ کہا کہ نہیں، 40,000 کے مقابلے پہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو بھیجا تاکہ وہ 40,000 کے لشکر کو روک سکے۔ اگر عباس کی عظمت کو سمجھنا ہے تو شب عاشور آ جانا، جو 9 لاکھ کے مجمع کو اپنی نگاہوں پہ روک لے۔ اور پھر اس نے وہ وہاں پہ رہ کے پہرا دیا۔ تو عزیزان گرامی، جو غیر کی نظر میں اتنا خوبصورت ہو وہ حسین کی نظر میں کتنا خوبصورت ہوگا؟ جو غیروں کی نظر میں اتنا خوبصورت ہو وہ اپنے ماں باپ کی نظر میں کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی لیے تو جب آقا عباس کی شہادت واقع ہوئی تو آقا حسین نے کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی، تمہارے چلے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب شہزادہ علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے ہیں تو آقا حسین نے کیا کہا ہے؟ اے میرے لال علی اکبر، تیرے جانے سے تیرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب آقا حسین نے فرمایا کہ کمر ٹوٹ گئی تو پھر ٹوٹ گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا تو پھر چلا گیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے صرف بابا کی آنکھوں کا نور نہیں گیا، صرف آقا حسین کی آنکھوں کا نور نہیں گیا۔ ارے جب اپنے جوان لال کے لاشے سے آقا حسین برچھی کی عینی نکال چکے اور سخت منزل آئی، چاہتے ہیں کہ لاشا اٹھا کر خیمے میں لے جائیں، تو آقا حسین نے لاشے کو اٹھایا، پھر زمین پر رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر زمین پر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ خیمے کے رک کر کے کہا، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھائی کے لاشے کو لے جاؤ۔ علی اکبر کا لاشا خیمے میں پہنچا، ارے سیدانیوں نے ماتم کیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، پروردگار تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ میں نے ایک بڑے جلیل القدر عالم سے اس روایت کو سنا ہے کہ ایک مرتبہ آقا حسین نے دیکھا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا نا، صرف بابوں کے آنکھوں کا نور رخصت نہیں ہوا، ماں کی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا تھا۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے دیکھا کہ زینب موجود ہے، لیلا جناب زینب موجود ہے، جناب رقیہ موجود ہے، جناب ام کلثوم موجود ہے، جناب رباب لاشے پہ بیان کر رہی ہے، لیکن علی اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آتی۔ فضہ کو قریب بلایا، اے فضہ، ارے علی اکبر کی ماں لیلا نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ فضہ تشریف لے گئی، ارے اسی خیمے میں آئی جہاں پر جناب لیلا تھی، ارے جس مصلی پہ بیٹھ کر علی اکبر کے لیے دعائیں کر رہی تھی، ارے لیلا سجدہ خالق میں تھی۔ ایک مرتبہ فضہ آگے بڑھی، اے لیلا، ارے تمہارا لال آ گیا، علی اکبر آ گیا۔ فضہ دوبارہ واپس تشریف لائی، آقا حسین نے فرمایا، اے فضہ، اے فضہ، لیلا ابھی تک نہیں آئی۔ آقا، ارے لیلا علی اکبر کی ماں مصلی عبادت پر تھی، میں متوجہ کر کے آئی ہوں۔ اب جو فضہ دوبارہ خیمے میں آئی، آپ کو معلوم ہے کیا منظر تھا؟ ارے جناب لیلا کا
کبھی خیمے کی اس طرف کبھی دوسری جانب جا کے ٹکراتی تھی اور فضا کہہ رہی تھی اے لیلا کیا علی اکبر کے لاشے میں نہیں آؤ گی؟ جناب لیلا نے کہا اے فضا ارے مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ فضا نے ہاتھ کو تھاما، جناب لیلا علی اکبر کے لاشے پہ آئی، اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا، سر کو سجدہ خالق میں رکھا، اے پروردگار اس کنیز کی اس قربانی کو قبول کر لینا، ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء، ان آوازوں پر اپنی رحمت مغفرت نازل فرما۔ مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما، جو مومن و مومنات بیمار انہیں صحت عاجلہ عنایت فرما۔ اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، وحدہ لا شریک جو مقروض ہے انہیں قرضوں سے نجات عنایت فرما دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور ہمیں اپنے سانس کے آخری لمحے تک ذکر فضائل و مصائب اہل بیت بیان کرنے سننے اور اس پہ رونے کی توفیق عنایت فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر ہے علی عدل ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا تھا میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خوبر میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی بے چین ہے خواہر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں
کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اور تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو او موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیا سوتے ہو دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں بری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اور اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خوبر میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اور آئیں جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر آئیں جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ہم دے گی صدائیں علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خوبری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر 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 سجاد لئیے مشکل اکبر بیرا دا قاتل اکبر بیرا دا قاتل آبیدہ ہم سفر سجاد لئیے مشکل شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اکبر بیرا دا قاتل اکبر بیرا دا قاتل آبیدہ ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر
سجاد لئیے مشکل اکبر بیرادہ قاتل اکبر بیرادہ قاتل آبیدہ ہم سفر سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہو یار حاجدوں دا چپ چپ سجاد رہندا کچھ حال کوئی ہو کے اللہ